السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا اپنا ٹیچر عبد الماجد ایڈمیر کالج سے اسلامک سٹڈیز کے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بیٹا، اسلام کے بنیادی عقائد پر بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں اور 3 ہم بیان کر چکے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ۔ آج ہم چوتھے بنیادی عقائد پر بات کریں گے جو کہ آسمانی کتابیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائے تو یاد رکھیں ہمارے لیے مسلمان ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں جنہیں ہم کہیں گے یہ تعلیمات ربانی ہیں۔ تو جس طرح ہم رسولوں کو برحق اور سچا پیغمبر مانتے ہیں تو ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی برحق اور سچا مانا جائے۔ لازم ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ نیکسٹ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ رسولوں پر ایمان لائیں اور جو کچھ رسولوں پر نازل ہوا، یعنی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تب جا کر ایک انسان کامل ایمان والا بنتا ہے۔ یاد رکھیں آسمانی کتابیں ویسے تو بہت ساری ہیں، صحیفے بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں 4 مشہور کتابیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ 4 مشہور کتابیں 4 مشہور پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے۔ نیکسٹ، پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو مشہور پیغمبر ہیں، جو رسول ہے اور نبی بھی ہے۔ دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر 4 مشہور کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ صحائف اور کچھ کتابیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو ان تمام کتابوں میں مشہور کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یاد رکھیں بیٹا، قرآن کریم نے جو سب کتابوں کے بعد نازل ہوا ہے، اس قرآن کے آنے سے پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے گا، قرآن کریم کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کے پاس شارٹ کویسچن میں سوال آئے گا کہ پہلی شریعتوں پر عمل کرنے کی کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں بیٹا نا، پہلی شریعتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں بیٹا، اس کا آسان سا آنسر ہے، قرآن کریم کے آنے کے بعد یہ بات تو متفق ہے کہ پچھلی شریعتیں کینسل ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، ان میں سے کسی بھی شریعت کو فالو نہیں کیا جائے گا۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے قوانین پر عمل نہ کریں تو ان پر ایمان بھی نہ لائیں، نہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی اور برحق کتاب ہے، اسی طرح زبور، انجیل اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی سچی اور برحق کتاب ہے۔ ان کے قوانین پر عمل بے شک نہیں کیا جائے گا، قوانین صرف قرآن کریم کے فالو کیے جائیں گے، لیکن جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تو ان کو بھی اسی طرح سچا اور برحق کتابیں مانا جائے گا جس طرح قرآن کریم سچے اور برحق کتاب ہے۔ لیکن صرف ہدایات قرآنی پر عمل کیا جائے گا، باقی کسی بھی شریعت کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت بن کر آئی ہے۔ اس قرآن کریم کی کچھ خصوصیات ہیں جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت ہے بیٹا محفوظ کتاب۔ یاد رکھیں قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے یہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، بخلاف تورات، زبور، انجیل۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی قوموں نے ان کتابوں میں اس قدر رد و بدل اور چینج کر دیا تھا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے ان کتابوں سے ہٹ کر قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینج یا تبدیلی نہیں آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ، دوسری خصوصیت ہے بیٹا عالمگیر کتاب۔ یاد رکھیں باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک علاقے کی، کسی ایک شہر کی یا کسی ایک قصبے کے لیے وہ کتابیں بھیجی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کے آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد بھی کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اے لوگوں کر کے خطاب فرمایا، جس میں تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک آنے والے جتنے زمانے ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، سب کے لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری خصوصیت ہے بیٹا کتاب اعجاز۔ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا ایسا شاہکار ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے، وہ لوگ اپنی مثال آپ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب بنا کر بھیجا ہے کہ جو لوگ فصیح و بلیغ شاعر تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی ایک شاعری جیسی کتاب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ تم لوگ اگر اس میں شک و شبہ کرتے ہو تو تم میں سے کوئی شخص اس جیسا کوئی کلام بنا کر ہمیں دکھا دے، فَأْتُوا بِشُهَدَائِكُمْ، کہ تم اپنے باپ دادوں کو بھی بلا لو، کوئی شخص اس کی مثال پیش کر دے۔ مگر یاد رکھیں بہت سارے شاعروں نے زور لگا لیا، بہت سارے شاعروں نے وقت کھپا دیا، مگر کوئی بھی شخص اس طرح کا کلام نہیں بنا سکا، بلکہ اللہ نے خود فرما دیا تھا کہ کوئی بھی بشر اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کلام بندوں کا، انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کتاب کا اعجاز۔ اعجاز کہتے ہیں کہ اعجاز لفظ عاجز سے ہے، کہ کوئی بھی شخص اس کام کو کرنے سے عاجز آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کام آیا ہے یا کوئی بھی معجزہ آیا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس قرآن جیسی
ایک چھوٹی سی صورت بھی کوئی شخص نہیں بنا سکا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ کلام خالق ہے، کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا چند ایک خصوصیات تھی قرآن کریم کی اور آسمانی کتابوں پر ہم نے بات کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔